بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 دسمبر 2019 بروز منگل سعودی عرب کا تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ خاتون کا ہاتھ چومنے پر سعودی شہری کی گرفتاری کا حکم۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر نے آداب عامہ کی خلاف ورزی اور برائی کا اعلان کرنے پر سعودی شہری اور ایک خاتون کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ دنوں ٹویٹر سمیت سوشل میڈیا ذرائع میں ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، جس میں ایک سعودی شہری اور خاتون کو دکھایا گیا۔ شہری نے خاتون کا ہاتھ چوما اور اس سے عبایا اتارنے کے علاوہ غیر اخلاقی استعارے استعمال کیے۔ ویڈیو وائرل ہوتے ہی ٹویٹر پر سعودی شہریوں نے انتہائی غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برائی کا اعلان کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ اس شخص نے معاشرے کے اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ پبلک پراسیکیوٹر نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کی نگرانی کرنے والے ادارے سے موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق معلوم ہوا کہ مذکورہ شہری اور خاتون نے معاشرے میں رائج آداب عامہ کی خلاف ورزی کے علاوہ مسلمہ اخلاقی اور دینی اصولوں کو پامال کیا۔ پبلک پراسیکیوٹر نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والے شہری اور خاتون کو فوری طور پر گرفتار کر کے قانونی کارروائی کی جائے۔ دوسری طرف شمالی حدود ریجن کے گورنر شہزادہ فیصل بن خالد بن سلطان نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی کہ طریف کمشنری سے تعلق رکھنے والے مذکورہ شخص کو دینی اصولوں کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق واقعہ ریاض میں ہوا، جس میں طریف کمشنری سے تعلق رکھنے والا شخص نظر آ رہا ہے، جبکہ خاتون اردن کی ماڈل ہے۔ جان بوجھ کر ٹریفک حادثے پر انشورنس کی رقم ملے گی یا نہیں؟ سعودی عرب میں تھرڈ پارٹی کار انشورنس کی مشترکہ دستاویز کے مطابق اگر کار انشورنس کرانے والے نے انشورنس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جان بوجھ کر کوئی ٹریفک حادثہ کیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ ایسی صورت میں انشورنس کا حق ختم ہو جائے گا۔ اخبار کے مطابق اگر ٹریفک حادثے کے دعوے کے بعد حقائق کے تجزیے سے یہ بات سامنے آئی کہ ٹریفک حادثہ جعلی ہے، یا یہ کہ انشورنس کی رقم حاصل کرنے کے لیے ٹریفک حادثے کا ڈرامہ رچایا گیا، تو ایسی صورت میں کار انشورنس اسکیم سے کوئی رقم اس کے مالک کو نہیں ملے گی۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے حال ہی میں گاڑیوں کی لازمی انشورنس دستاویز کی بعض دفعات میں تبدیلی کی تاکہ حقیقی انشورنس کرانے والوں کے حقوق ضائع نہ ہوں اور انشورنس کرانے والوں کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی نہ ہو۔ ساما نے واضح کیا کہ انشورنس قانون کی دفعہ 8 میں ترمیم کر کے انشورنس کمپنی کو یہ حق دیا گیا کہ وہ انشورنس کرانے والی پارٹی سے وہ رقم واپس لینے کا مطالبہ کرے جو اس نے دھوکہ دے کر حاصل کی۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر ٹریفک حادثہ یا اس کا ڈرامہ کیے جانے پر انشورنس کمپنی کے ذریعے پارٹی کو رقم دلوائی گئی تو حادثے کے جعلی ہونے کا ثبوت ملنے پر انشورنس کمپنی انشورنس کرانے والے سے وہ رقم حاصل کرنے کی مجاز ہوگی۔ ریاض اور مشرقی ریجن میں بارش۔ سعودی عرب کے کئی شہروں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ تبوک ریجن کے مختلف علاقوں میں برف باری ہوئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں روڈ سیکیورٹی فورس نے اعلامیہ جاری کر کے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا کہ گاڑیوں پر سفر کرتے وقت احتیاط سے کام لیں۔ روڈ سیکیورٹی فورس نے کہا کہ ریاض شہر سمیت دوادمی، زلفی، الغات اور مشرقی ریجن کے کئی شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، جس کی وجہ سے شاہراہوں پر حد نگاہ متاثر رہے گی۔ سیکیورٹی فورس نے کہا کہ عام شاہراہوں پر سفر کرتے وقت احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جبکہ ہائی وے کے سفر سے مکمل طور پر اجتناب برتیں۔ دوسری طرف ریاض شہر کے علاوہ اطراف کے علاقوں سمیت مشرقی ریجن کے شہر دمام، الخبر اور زہران میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ کئی سکولوں کو بند کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ مکہ مکرمہ ریجن کے علاوہ جنوبی علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ سیاحتی مراکز کی آن لائن رجسٹریشن لازمی۔ محکمہ سیاحت نے تمام ہوٹل، فرنشڈ اپارٹمنٹ اور سیاحتی مراکز کو ہدایت کی ہے کہ وہ نیشنل ٹورزم مانیٹرنگ پلیٹ فارم میں خود کو رجسٹر کرائیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ سیاحت نے کہا کہ تمام ہوٹلوں، فرنشڈ اپارٹمنٹس اور سیاحتی مراکز کے لیے لازم ہے کہ وہ آن لائن پلیٹ فارم میں رجسٹریشن کریں۔ انہیں بدھ تک مہلت دی جا رہی ہے۔ محکمے کا کہنا ہے کہ مہلت ختم ہونے کے بعد رجسٹریشن نہ کرنے والے اداروں پر 1 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ محکمے نے کہا کہ سیاحتی خدمات کو منظم بنانے
ان کی نگرانی کرنے اور سیاحوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے آن لائن پلیٹ فارم تیار کیا گیا۔ مشرقی ریجن کے چیمبر آف کامرس سے خطاب کرتے ہوئے محکمہ سیاحت کے دفتر کے سربراہ نے کہا کہ آن لائن پلیٹ فارم میں سیاحتی مراکز روزانہ کی بنیاد پر پیش کی جانے والی خدمات کا اندراج کریں گے۔ اس سے محکمے کے پاس سیاحتی خدمات کا ڈیٹا جمع ہوتا رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ آن لائن پلیٹ فارم سے خود سیاحتی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو بھی فائدہ ہوگا، وہ اپنی خدمات میں بھی بہتری لا سکیں گے۔ اونٹوں کے میلے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ سعودی عرب میں اونٹوں کا شاہ عبد العزیز میلہ اتوار کو صحرا الدہنہ کے جنوبی مقام سیاحت میں شروع ہو گیا۔ صحرا السیاحت ریاض سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق میں واقع ہے۔ سیاحت تاریخی مقام ہے۔ سعودی عرب کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو مشترکہ ریاست بنانے کے لیے بانی مملکت شاہ عبد العزیز کے فوجی دستے یہاں جمع ہوئے تھے۔ یہ موسم بہار کے زمانے میں سعودی فرمانرواؤں کا ڈیرا مانا جاتا ہے۔ میلے کا انتظام الابل کلب کی جانب سے کیا گیا۔ عربی میں اونٹ کے لیے الابل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اونٹوں کا میلہ 15 دسمبر سے 18 جنوری تک جاری رہے گا۔ سعودی عرب میں اونٹوں کی افزائش کا رواج تمام تر ترقیاتی عمل کے باوجود کم نہیں ہوا۔ اونٹوں سے پیار کرنے والے سعودی اب بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اونٹوں سے جدید معاشرے میں بھی مختلف خدمات لی جاتی ہیں۔ اونٹوں سے عربوں کا پیار قدیم ہے۔ اونٹ میلے میں اس کا بھرپور طریقے سے اظہار ہوتا ہے۔ عبد العزیز کیمل فیسٹیول میں اونٹ، ان کے مالکان اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ چکے ہیں۔ میلے کی طرف جانے کے لیے تمام راستے منظم کر دیے گئے۔ رما الدمام روڈ، الرمیہ روڈ اور التوقی روڈ سے شائقین میلے کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ کنگ عبد العزیز کیمل فیسٹیول میں ٹریفک امور کے فیلڈ کمانڈر بندر المشان نے بتایا کہ میلے میں جانے والے تمام راستوں اور خود میلے میں مشترکہ سیکیورٹی فورس تعینات ہیں۔ میلے کے 3 صدر دروازے بنائے گئے ہیں۔ 30 CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ گاڑیوں پر اشتہاری سٹیکر لگانے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ خلاف ورزی پر 3 سے 6 ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا۔ ٹریفک کے تمام قوانین پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ خلاف ورزی پر مقرر جرمانے وصول کیے جائیں گے۔ دمام، الخبر اور الزہرام میں سکول بند۔ موسلا دھار بارش کی وجہ سے مشرقی ریجن کے محکمہ تعلیم نے دمام، خبر، زہران اور راس تنورہ میں تعلیمی سرگرمیاں معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ تعلیم نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ طلباء کی سلامتی کے لیے تمام سکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، تاہم امتحانات کی تیاری کے لیے اساتذہ ڈیوٹی انجام دیں گے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے اعلامیے میں کہا کہ دمام، خبر، زہران سمیت مشرقی ریجن کے علاوہ وسطی علاقوں میں بھی موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جبکہ تبوک کے علاوہ اللوز پہاڑوں پر برف باری ہوگی۔ واضح رہے کہ مشرقی ریجن میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ تاریخی بازار الگیسریا میں خاص کیا ہے؟ سعودی عرب کی کمشنری الاحسا تاریخی مقامات سے مالا مال ہے۔ یہاں کا الگیسریا بازار بڑا مشہور ہے۔ اسے روایتی عوامی بازاروں کا علاقہ مانا جاتا ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق ان دنوں الاحسا کے تاریخی بازار الگیسریا میں غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں نظر آنے لگے ہیں۔ سیاحتی ویزے کے اجراء کے بعد الگیسریا بازار کو ایک طرح سے نئی زندگی مل گئی۔ الگیسریا بازار الحفوف کے الرفا محلے میں واقع ہے اور یہ ترک طرز تعمیر کا آئینہ دار ہے۔ 1822 میں یہ بازار قائم کیا گیا تھا، جو کہ 422 دکانوں پر مشتمل ہے۔ الاحسا کی بلدیہ اس کی 170 دکانیں کرائے پر لگائے ہوئے ہے، جبکہ عوام 251 دکانوں کے مالک ہیں۔ 2001 میں شارٹ سرکٹ سے اس بازار میں آگ لگ گئی تھی، جس سے ایک کا بڑا حصہ متاثر ہوا۔ 2013 کے آخر میں 12 سال بعد بازار کو دوبارہ کھولا گیا۔ دکانوں پر پرانی اشیاء، نوادر، مٹی کے برتن، بعض عوامی کھانے، انواع و اقسام کے بیج، پودے اور مقامی زرعی اجناس فروخت کی جاتی ہیں۔ الگیسریا بازار کو عرب شہروں کی تنظیم تاریخی طرز تعمیر کا دوسرا ایوارڈ دے چکی ہے۔ یہ بازار الاحسا کمشنری کا اہم ترین اور قدیم ترین مقام ہے۔ میڈیکل کی طالبہ کا سڑک کنارے چائے کا ڈھابا۔ ریاض میں میڈیکل کی ایک طالبہ نے فارغ وقت کو مفید بنانے کی غرض سے سڑک کنارے چائے کا ڈھابا لگا لیا۔ طالبہ کا کہنا ہے کہ عملی زندگی کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ مذکورہ طالبہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر سبق نیوز سے اس سے ملاقات کی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ طالبہ کی جانب سے سڑک کے کنارے چائے فروخت کرنے کی اصل کہانی کیا ہے۔ طالبہ کا کہنا تھا
کہ میں زندگی کو قریب سے دیکھ کر مستقبل کے لیے راہ متعین کرنا چاہتی ہوں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میری یہ خواہش ہے کہ اپنے فارغ وقت کو کارآمد بناتے ہوئے تجارت کے اصولوں کو سمجھوں۔ اسٹال پر آنے والوں کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں میڈیکل 3rd ایئر کی طالبہ ہوں تو وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اکثر کا سوال یہی ہوتا ہے، کیا کوئی معاشی مسئلہ ہے؟ طالبہ نے مزید کہا، میں اپنی خوشی سے چائے فروخت کرنے کا کام کر رہی ہوں۔ میرے گھر والوں کی جانب سے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں اور نہ ہی ان کی جانب سے کبھی مجھے مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بس میرا شوق ہے جس کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔